لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ عنوان ہے ہمارا قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور حالات حاضرہ، ان تینوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے حوالے سے ایک موضوع آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تھا، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اہم عنوان ہے وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، اور موقع مناسبت کے اعتبار سے مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالی کا دین دنیا کے تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب ہو جائے، اللہ کا دین غالب رہے، اللہ کی دین کی بالادستی رہے۔ آپ کتنی بھی محنت کریں، کوشش کریں، عبادت کریں، سب نظام اگر اغیار کے ہاتھوں میں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے، آپ نظام کے سامنے مجبور ہوں گے، آپ بہتر معاملات نہیں کر سکیں گے، آپ نظام کے سامنے مجبور ہوں گے، آپ بہتر معاشرت اختیار نہیں کر سکیں گے، آپ نظام کے سامنے مجبور ہوں گے۔ نظام ان کے ہاتھ میں، ڈوری کو ادھر سے کھینچے، ڈوری کو ادھر سے کھینچے، آپ مجبور ہیں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، انفرادی عبادات جو آپ کی ذات سے متعلق ہے وہ آپ کریں، آپ معاشرے میں کردار ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صرف باتوں کی حد تک، تقریر کی حد تک رہیں گے، جیسے آج کل ہمیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اللہ کے نظام کا غلبہ ہو، جہاں خدا کا حکم ٹوٹے اس کو جا کے تالا لگائے، برائی کے راستے بند ہو جائے اور اچھائی کے راستے کھل جائے، اور انسانیت کو کہا جائے کہ اب تمہاری مرضی ہے، جو کرو۔ ڈنڈا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن ماحول کو بہتر بناؤ، عوام کو موقع دو تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے لیے بہتری کا اور برائی کا تعین کر سکے۔ یہ تو برائی تو بھی جا رہی ہے، یہ برائی تو نہیں، یہ تو زبردستی ہمارے اوپر۔ آپ اپنے بچوں کو بولو مجھے نہیں پڑھانے، اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن تعلیم نہیں دینی ہے، وہ الٹا آپ کو کہیں گے یہ غلط ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے شادی سنت کے مطابق کرنی ہے، آپ اپنے گھر کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ نظام تو بات کی بات ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے۔ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، 13 سال مکی دور ہے، 13 سال مکہ میں آپ لگے رہے،
حالانکہ آپ کی شخصیت مسلم تھی. 40 سال کی جو زندگی نبوت سے پہلے ہے، تمام عرب، قریش، قبائل آپ کو کہتے ہیں امین ہے، صدوق ہے، بڑا سچا ہے، بڑے امانت دار ہے. 40 سال کے بعد ایک دم سسٹم کیوں بدلا؟ کہتے شاعر ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، مجنون ہے، مفتری ہے، مسحور ہے، پتہ نہیں کیا کیا القاب دینے شروع کر دیے. کیوں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ اس لیے کہ نظریات ٹکرا گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد نے تو سارے معبودوں کو ایک کر دیے، سب کی نفی کر دی. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم نے تو جس ماحول میں آنکھیں کھولی، جو ماحول ہمیں ملا، جو معاشرہ ہمیں ملا، وہ تو یہ لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، یہ بے شمار قسم کے بت ہیں. اس کی بات مت کرو. آپ نے فرمایا مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. کہنے لگے اذا متنا وکنا ترابا انا لفی خلق جدید. کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، ختم، پھر سے دوبارہ ہم کھڑے کیے جائیں گے؟ ہیہات لما. یہ وہ بنیادی نظریات تھے جس نے آپ کو امین اور صدوق سے لا کے کیا کر دیا؟ شاعر، ساحر، مسحور، کذاب، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی. کتنی محنت فرمائی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا گہرائی سے، سنجیدگی سے پڑھیں. مسجد حرام میں کونے میں کھڑے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں. مشرکین مکہ کا مجمع لگا ہے. کسی نے کہا یار بھائی فلاں گلی کے اندر علاقے میں جانور کٹا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہے، کون لا کے اس کے اوپر ڈالے گا؟ عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے بندوں کو بھیجا. سردار ہے، حرکتیں گھٹیے. دیکھو آدمی جب اپنے مقام سے، جب یہ حق کی مخالفت جب ہوتی ہے نا تو وہ ابلیس ساتھ مل جاتے ہیں. وہ تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، ہاں ہاں بڑا اچھا. پھر آدمی اپنے مقام کو نہیں دیکھتا، میں مکہ کا سردار ہوں، میں قوم کا، قبیلے کا بڑا ہوں، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. وہ پھر حق کی مخالفت کرتا ہے. اوجڑی لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اوجڑی آپ کے اوپر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تشریف لائی اور وہ اوجڑی اٹھائی، رونے لگی. فرمایا بیٹی روئے نہیں آپ کے والد کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا. وقت آنے پر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. 13 سال آپ نے کتنی محنت فرمائی. مکی دور کو دیکھیں، قرآن کریم کی 86 صورتیں نازل ہوئی. 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی. کتنی محنت آپ نے کی ہوگی. طائف تشریف لے گئے، مینا کی وادیوں میں گئے، مکہ مکرمہ، ہر جگہ ہر مناسب سنجیدہ ممکنہ صورت اختیار کی گئی سمجھانے کے لیے. انفرادی، اجتماعی. اللہ کے نبی سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی سے بہتر طریقہ کس کے ہو سکتا ہے؟ ہم تو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی دین کے وقار کو مخلوق کے سامنے کبھی نہیں گراتے. دین کے وقار پر سمجھوتا نہیں. ایک موقع پر ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے، ان سے گفتگو فرما رہے. اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. نابینے ہیں، نظر نہیں آتا. آوازیں لگا رہے، بھائی اللہ کے نبی کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے، مجھے کوئی بات پوچھنی ہے. اب نظر نہیں آ رہا، بیچارے جا رہے. بندے بیٹھے، کوئی بندہ اٹھے، ہاتھ سے پکڑے، بٹھا دے.
یہی ہوگا نا. دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں, گفتگو جاری ہے, آپ حضرات بیٹھے ہوئے, ایک بندہ اگر نابینا آئے گا, آوازیں لگائے مجھے ملنے بات کی, آپ کہیں گے 10 بندے اڑ جائیں گے, بھائی بیٹھے ابھی بیان ہو رہے ہیں, بعد میں آپ مل لیں گے, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. طریقہ ہوتا ہے نا. اب وہاں کوئی تھا نہیں, واللہ عالم کیا مسئلہ تھا, مسلسل آوازیں لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کے, اس میں سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ کے نبی کبھی کسی صحابی کو اس اللہ کے نبی کی دنیا میں, دنیا کی نظر میں دنیا کی حقیقت نہیں ہے. ابو جہل کیا چیز ہے, ولید ابن مغیرہ کیا چیز ہے, امیہ بن خلف کیا چیز ہے دین کے مقابلے میں. اور اللہ کے نبی, میں اور آپ سوچ سکتے ہیں سیٹ آ گیا, یہ کوئی وزیر آ گیا ہے, یہ کوئی شہرت والا, یہ میری اور آپ کی نظر میں ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں اللہ کے نبی انسانیت کو دیکھتے ہیں اور دین کو دیکھتے ہیں, تو ابھی تصور بھی نہیں. لیکن بہرحال کسی نے ان کو بٹھایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مصروف تھے. اللہ نے, چونکہ اللہ اور نبی کا رشتہ بڑا الگ نوعیت کا ہوتا ہے. انبیاء کرام اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں, انسانوں کے شاگرد کبھی نہیں ہوتے. انبیاء کی رہنمائی, تعلیم, تربیت من جانب اللہ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک ہے حسنات الابرار, ایک ہے نیک آدمی, ایک ہے اللہ کا نیک بندہ, اور ایک ہے اللہ کا مقرب ترین بندہ جو اللہ کے انتہائی قریب ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. نیک نیک ہے اور مقرب مقرب ہے. تو فرمایا نیک لوگوں کی, ابرار کی نیکیاں مقربین کی جو ہے نا شمار ہوتی ہے. بہت فرق ہوتا ہے. نبی کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ نے سورہ عبس نازل فرمائی. عبسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمایا, اللہ کو حق ہے اور اللہ نبی کا اپنا ایک تعلق ہے. میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں سکتے. فرمایا عبسا وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا آپ کو وہ نابینے کی آواز ناگوار گزری اور ان کا, آپ نے ان کی طرف توجہ دی اور اس کی طرف توجہ نہیں دی. ان کا تزکیہ حاصل کرنا یقینی ہے, وہ تزکیہ حاصل کرنے آئے, ان سے خیر کی توقع بہت کم ہے. آپ ان کے ساتھ مصروف ہے. ہمارے صحابی کو نہیں دیکھا آپ نے, یہ تنبیہ فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اتنا بڑا وہ ہے یہ مقام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, یہ باتیں ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عنوان ہمارا ہے یہ جو مشرق وسطیٰ ہے, آج کل کے موجودہ حالات ہیں, مشرق وسطیٰ ہے. اور یہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. میں نے بتایا تھا نا, علامات قیامت میں سے 4 اہم علامتیں ہیں. حضرت امام مہدی کا ظہور رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے, جو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. نمبر 2, اس کے بعد دجال کا فتنہ آئے گا, دجال نکلے گا. کائنات کی تاریخ کا, انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ, پوری انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا مادی فتنہ دجال کا فتنہ. کیسے فتنہ ہوگا؟ آپ دنیا میں نکلے, قدم قدم پر فتنے ہیں. عورت کا فتنہ ہے, مال کا فتنہ ہے, عہدے کا فتنہ ہے, شہرت کا فتنہ ہے, خواہشات کے فتنے ہیں. دجال کا فتنہ کیسے ہوگا جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی تشریعی پیغمبر نہیں گزرے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. اور سب سے پہلے تشریعی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے لے کر سب نے بتایا سمجھایا وہ آئے گا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کا تعاقب کریں گے, اس کو قتل کریں گے. اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ نکلے گا.
یہ فتنے ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے، عیسائیت کی طاقت کو دنیا سے توڑ دیں گے، انگریز کی طاقت کو ختم کر دیں گے، اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے۔ پھر دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت مہدی موجود ہوں گے، ان کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ نکلے گا، پھر وہ ختم ہوگا، اور پھر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں اللہ کا۔ یہ ہے فتنے، بڑے بڑے فتنے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو ذکر کریں۔ لیکن سب سے پہلی حدیث ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من عترتی من ولد فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین۔ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آخر میں جو انتقال ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب سے آخر میں۔ بہت سمجھدار خاتون تھی، اللہ نے بڑی سمجھ عطا کی۔ جب بھی ازواج مطہرات کا مسئلہ ہوتا تھا تو مل کے جمع ہوتی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی تھی، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ نے اس پر عمل کیا، یہ اللہ کی بڑی دین ہے۔ فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ دنیا کے اندر وہ نیک اور صالح عورت۔ کتنی بڑی دین اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نیک صالح بیوی مل جائے، حیا ہو، امانت داری ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرے، گھر کے سسٹم کو سنبھالے، کتنی بڑی دین نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش ہے فرمان عورت۔ میاں بیوی کا بھی مزاج نہ ملنا الگ چیز ہے، وہ تو صحابہ میں بھی واقعات ہوئے۔ حضرت زینب بنت جحش کا ایک مقام ہے رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کا ایک مقام ہے، دونوں کے مزاج نہیں ملے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت زینب کی برائی وہ تھی یا مزاج نہیں ملے۔ کبھی دو نیک بندوں کے مزاج نہیں ملتے، نیک بندے ہوتے گھر کے اندر۔ دونوں صحابہ میں اختلافات ہوئے، حق پر ہے دونوں، رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی، غلط چیز پر اڑ جانا، اپنی غلطی کو نہ سمجھنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر آپ کو ایک گزارش کروں، یہ جو حضرت مہدی کا ظہور ہے، میں دوسری حدیث ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مہدی المہدی من عترتی من ولد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، من عترتی میری اولاد سے، میرے خاندان سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، بھائی صفے مت پلانگا کرو، جہاں پیچھے مناسب جگہ ملے وہاں بیٹھا کرو، صفے پلانگنا بالکل منع ہے، خیال رکھ کے اس کا گناہ ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، میری اولاد سے ہے، میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ جل الجبہتی، کشادہ پیشانی ہوگی، اقن الانفی، اونچی ناک والے ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے ظلم سے وہ بھری ہوگی، وہ آ کر کے ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ یملک 7 سنین، اور ایک روایت میں 9 سنین،
9 سال یا 7 سال حکومت کریں گے. محدثین کرام فرماتے 2 سال سخت جنگوں میں گزریں گے، جنگ ہوگی، لڑائیاں ہوگی، قتل و غارت کی بات، اور پھر اس کے بعد حکومت کریں گے. تو یہ اب میں ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیں حضرت مہدی کا تصور ہے اسلام میں. ایک تو شیعہ حضرات کے ہاں ہے، وہ کہتے ہیں مہدی ہے، امام غائب ہے ان کے ہاں، وہ ایک الگ تصور ہے. وہ کسی اصولی مسئلے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. شیعہ فرقے کے ساتھ ہمارا اختلاف اصول میں ہے، باقی ہمارے آپس کے اختلاف فروع میں. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث، یہ فروع کا اختلاف ہے. فروع کا اختلاف ختم ہو جائے گا وقت آنے پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصول میں ہم سب ایک ہیں. شیعہ حضرات وہ فرقہ ہے جو اصول میں ہمارے ساتھ نہیں، کسی ایک مسئلے میں اہل السنت والجماعت کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے ہو. ان کے مہدی کا تصور الگ ہے، ہمارے مہدی کا تصور الگ ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا پھل اور نتیجہ ہے. اور دین کو سمجھنے کی کیفیت اور شکل صحابہ سے ملتی ہے. آپ قرآن میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے طریقہ کار پر، اور طریقہ کار صحابہ ہے. صحابہ کو کراس کرو گے فتنہ بنے گا، فرقہ کھڑا ہوگا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو انتہائی گہرائی کے ساتھ پڑھیں، سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں. جتنے فرقے بنے ہیں، جتنے نظریات آئے ہیں، جتنے الگ الگ خیالات بنے ہیں، کہیں نہ کہیں صحابہ کو دل سے نکالا گیا، صحابہ سے اختلاف کیا گیا. صحابہ ہمارے لیے معیار بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے نا. اب میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ تو یہی کہیں گے نا کہ یار یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، دین بتاتے ہیں، چلو یہ صحیح ہے. میری محنت نظر آئے گی میرے ساتھیوں میں، جو میں بتاتا ہوں. پورا صفحے بھائی گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے سب پلانگنا گناہ ہے. اتنا دور سے چل کے آ رہے ہیں. جب بھی کہیں نماز پڑھو نا صفحے نہ پلانگو، گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ میں نہ بولوں نا تو میں گناہ گار ہو جاؤں. خاموش ہوتے معاشرہ یہاں تک محبت سے سمجھا رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا. زندگی گزر گئی، قیامت قریب ہے، قبر کے قریب پہنچ گئے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے مسلمانوں کو. یہ آنا چاہیے نا بہت خیر. جہاں بھی نماز پڑھو، جہاں مناسب جگہ ملے سکون سے وہاں بیٹھ جائیں، کندھے نہ پلانگے، صفحے نہ پلانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے. تو یہ ہے، یہ صحابہ کرام بنیاد ہے، معیار ہے. اور دیکھیں ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں. ہمارے علماء نے لکھا ہے ان احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی کا جو تصور ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، جزوی طور پر دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں آئیں گی. ایک حصے میں بری صغیر میں مسلمانوں نے حکومت کی 1000 سال تک، اسپین پہ مسلمانوں نے حکومت کی 800 سال تک، سمرقند بخارا پہ حکومت کی، جگہ جگہ کی. ایک جزوی اور ایک مسلمانوں کی وہ حکومتیں گزری ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت گزری ہے. پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب ایک خلیفہ ایک امیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت تک 12 خلفاء آئیں گے. 12 خلفاء آئیں گے، 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے. اللہ کے فیصلے، اللہ جس کو نبی بنا دے اللہ کی مرضی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بنائے وہ اللہ کی تقسیم ہے.
اسی طریقے سے اللہ کسی کو خلیفہ بنا دے، اللہ کی مرضی ہے، اس پہ امت کو جمع فرما دے۔ ہم تو بس جب دیکھیں جہاں اطاعت کا ماحول ہو آنکھیں بند کرو، اطاعت کرو، نافرمانوں میں سے نہ بنے، انکار کرنے والے مخالفت کرنے والوں میں سے نہ بنے، ماننے والوں میں آ جائے۔ اللہ جس کو خلیفہ بنا دے، کالے کو بنائے، گورے کو بنائے، عرب کو بنائے، عجم کو بنائے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا کہ دیکھو معیار اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں معیار کیا ہے عزت کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں بھی ہونا چاہیے تقوی والا، اور جس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے اللہ اس کو موفق بنا دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ اس میں لالچ نہ ہونا، سب اس سے محبت کرے گا۔ جو لالچی آدمی ہوگا نا، کتنی بھی میٹھی گفتگو کرے گا، بہت زبردست تقریر کر رہے، بہت اچھی باتیں کر رہے، لوگوں کے ٹھیک ہے حالات سے مجبور ہو کر لوگ پیچھے چلیں گے، محبت دل میں نہیں ہوگی۔ جو گناہوں میں مبتلا ہوگا لوگوں کے دلوں سے اس کا رعب اور محبت نکل جائے گی۔ جو جتنا گناہوں سے بچے گا لوگوں کے دل میں اس کی عظمت اور محبت ہوگی۔ اتنی چیزیں تو فرمایا کہ کن کے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دیکھیں خلافت کا نظام کب ٹوٹا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک گورنر رہے شام کے، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد گورنر رہے وہ 20 سال تک۔ پھر ان میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، اجتہادی غلطی تھی، اختلاف ہوا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، دین کا جھگڑا، اصول کا اختلاف تھا کہ ہمارے حضرت عثمان غنی ہمارے خاندان کے آدمی شہید ہوئے، آپ دیت لے لیں ان کی۔ حضرت علی نے فرمایا خلافت قائم ہو جائے پھر دیت لے لیں گے یا قصاص لے لیں گے، جو بھی ہوگا، اختلاف ہو بھی۔ ہمیں تو یہ بتایا کہ تلک دماء طہرنا اللہ ایدینا منها فلا ننوث السنۃ، یہ ایک مقدس خون تھا صحابہ کا گرا، بس مقدس، صحابہ آپس میں لڑے، اختلاف ہوتے ہیں، گھروں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ اس دن میرے پاس ایک جھگڑا ہے بڑا عجیب، 4 بھائی تھے، آپس میں اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا فیکٹری پہ، جھگڑا ہو گیا۔ وہ ایک نے ضد میں آ کر کے کیا کر دیا، ایک دوست کو پکڑ لیا، اس کو پارٹنر بنا لیا، وہ ذرا طاقتور تھا دوست، یہ میرے ساتھ سنبھال لے گا، بھائیوں کو الگ کر دے گا، مجھے دلا دے گا، اس کو پارٹنر بنایا۔ دوست نے آ کر کے فیکٹری پہ قبضہ کر لیا، سب کی چھٹی کر دی۔ کہنے لگے ہم متفق ہو گئے چاروں، ہم چاروں نے اتفاق کر لی ہے، اب ہم آگے راستہ پتہ ہے۔ میں نے کہا اپنے آپ نے اتفاق کر لیے لیکن اب جگہ چلی گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔